ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا ہاتھی رہتا تھا جو اپنی طاقت، جسمانی قوت اور قد کاٹھ پر بہت فخر کرتا تھا۔ وہ روز جنگل کے راستوں پر گھومتا اور اپنے وزن اور قوت سے درختوں کو جھکاتا، جھاڑیوں کو توڑتا اور راستے میں آنے والے چھوٹے جانوروں کو ڈرا دیتا۔ ہاتھی ہمیشہ اپنی بڑائی کے گنگاتا اور کہتا، میں سب سے طاقتور ہوں، میرے سامنے کوئی مخلوق ٹھہر نہیں سکتی۔ ایک دن ہاتھی دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چھوٹی سی چیونٹی پر پڑی۔ وہ چیونٹی اپنی خوراک جمع کرنے کے لیے زمین پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہاتھی نے چیونٹی کو دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے ننھی چیونٹی، تم اتنی چھوٹی اور کمزور ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تمہیں دیکھ کر تو ہنسی آتی ہے، تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ چیونٹی نے نرمی اور ادب سے جواب دیا، ہاتھی بھائی، خدا نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے ہم چھوٹے ہوں یا بڑے، ہم سب کی اہمیت ہے۔ ہاتھی نے اس بات پر اور زور سے قہقہا لگایا اور کہا، تمہاری اہمیت؟ ہا ہا ہا، تمہاری حیثیت ایک ذرہ سے زیادہ نہیں، میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں۔ چیونٹی خاموش رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ فخر اور غرور کسی کا بھی دیر پا ساتھی نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد جنگل میں شدید بارش ہوئی اور ایک زبردست طوفان آ گیا۔ درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، زمین کیچڑ سے بھر گئی اور جانور اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپنے لگے۔ ہاتھی اپنی عادت کے مطابق بے خوف تھا اور طوفان کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ہاتھی ایک دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، لیکن وہ جتنا زیادہ زور لگاتا اتنا ہی دلدل میں دھنس جاتا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا اور مدد کے لیے چلانے لگا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو، میں پھنس گیا ہوں۔ جنگل کے دوسرے جانور طوفان کی وجہ سے اپنی اپنی پناہ میں چھپے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ وہ بے بسی سے چیختا رہا، لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اسی دوران چیونٹی اور اس کی ساتھی چیونٹیاں اپنی پناہ گاہ سے نکلیں اور ہاتھی کو دلدل میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہاتھی بھائی مشکل میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک چیونٹی نے حیرت سے کہا، لیکن ہم اتنے چھوٹے ہیں، ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ چیونٹی نے جواب دیا، ہم چھوٹے ضرور ہیں، لیکن مل کر کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہاتھی کو دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ چیونٹیوں نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب مل کر دلدل کے ارد گرد کی مٹی کو سخت کرنے لگیں تاکہ ہاتھی کو ایک مضبوط بنیاد مل سکے۔ کچھ چیونٹیاں ہاتھی کے جسم پر چڑھ گئیں اور اسے حوصلہ دینے لگیں۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد چیونٹیوں نے دلدل کے کنارے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ہاتھی اپنی ٹانگیں حرکت دے کر باہر نکل آیا۔ ہاتھی آزاد ہوتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاتھی نے چیونٹی سے کہا، چیونٹی بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں چھوٹا اور کمزور سمجھا تھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ اتحاد اور ہمت سے بڑا کام بھی ممکن ہے۔ چیونٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاتھی بھائی، غرور ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر مخلوق کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی کو چھوٹا یا کمزور سمجھنا غلط ہے۔